جنگ رہے گی ہندوستان کی بربادی تک جنگ رہے گی امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے مرد آباد اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو اسوائے رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے مرد آباد اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے اے ہماری درسگاہ کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بآواز بلند تلوار ڈاکٹر پیچھے صاحب آؤ سارے دوست آئے پیچھے آؤ سارے فوٹو لا لو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی حق دا امام نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرد آباد اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد نعرہ حیدری قرآن وہ
آج کے باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب قبلہ سید رحمت شہری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام برحق قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کریں. آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نہایت محترم بھائی سے گزارش کرتا ہوں تو وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت آواز بلند کر سلام علیکم. کاش میں دو رے پیغمبر میں اٹھایا آ جاتا. کاش میں دو خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا. ریت کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. ریت کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا. خاک
کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حسین اب میں ملتمس ہوں اپنے نہایت ہی محترم جناب ملک باغ علی اعزاز صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب عزت امام ملک باغ علی اعزاز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آواز بلند صلوات۔ اپنے ایمانی تقاضا کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ سب احباب جانتے ہیں نہ تو میں کوئی عالم ہوں اور نہ کوئی ذاکر ہے۔ اپنی حاضری لگوانے کے لیے شاہ صاحب نے حکم دیا ہے 1-2 منٹ آپ کے لوں گا۔ تمام عالم اسلام اس وقت اس طرح کی حالت میں ہے۔ ہر دفعہ آقا خمینی رضوان اللہ علیہ کے حکم کے مطابق جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے حساب سے منایا جاتا تھا۔ پچھلے سال سے لے کر اس سال تک یہودی میڈیا، اسرائیلی میڈیا اور تمام طاغوتی میڈیا نے ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ پچھلے یوم القدس کا بھی یوم القدس کی ریلیوں پر کووڈ-19 کی وجہ سے پابندی لگائی گئی۔ کچھ جگہوں پہ وہ ریلیاں نکالی گئی، لیکن اس دفعہ پھر یہود و نصارہ نے یوم القدس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا تاثر کو زائل کرنے کے لیے پھر کووڈ-19 کا سہارا لیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کی غیرت کو چیک کیا کہ کیا یہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے یا موقف سے ہٹ جائیں گے۔ اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے اس دفعہ یوم القدس نماز جمعہ کے وقت القدس میں نمازیوں پر حملہ کیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہماری سازشیں کامیاب ہو چکی ہیں، لیکن تمام عالم اسلام نے مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ بالخصوص رہبر معظم علی خامنائی کی ہدایت پر ایران نے ان کا مسلسل ساتھ دیا، جس کو اس تمام فضلہ خور میڈیا نے چھپانے کی کوشش کی ہے، اور ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جس لوگوں نے اس میں بالکل صحیح نہیں کی۔ تو میں تمام عالم اسلام سے اور تمام عالم اسلام کے ماننے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ جس طرح مل کر انہوں نے طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور آج تک اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے، آج اس کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ سیز فائر کر دیا جائے۔ تمام اہل اسلام اس سیز فائر کو مکمل نہ سمجھے، یہ بھی یہود و نصارہ کی کوئی چال ہے۔ اپنے دماغ، اپنے اذہان کو کھول کر رکھیں، اور یہود و نصارہ جو آپ لوگوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کو اہل تشیع کے ساتھ لڑانا جھگڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان تمام پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے ایمانی تقاضا کے ساتھ فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ جامع درمے سکھنے جہاں جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے، تمام اہل اسلام فلسطینیوں کی امداد کریں۔ اسی بیان کے ساتھ میں تمام امت مسلمان کو شعر کے ساتھ
اپنی اس سپیچ کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ تھے جناب ملک علی آزاد صاحب۔ اب ہمارے نہایت ہی محترم مہمان گرامی قدر واجب الاحترام عزت مآب جناب قبلہ علامہ عرفان طاہر صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں اور آج کی اس خصوصیت اور آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب گرامی قدر عزت مآب جناب قبلہ عرفان طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ میرے بھائیوں، آج پوری امت مسلمہ اس معاملے میں پریشان ہے۔ کشمیری عوام اور ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک سینگوں والی بکری بغیر سینگوں والی کے ساتھ دنیا میں زیادتی کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بکری کو بھی عدل و انصاف دے کر دے گا۔ تو وہ تو انسان ہے، ایک انسان کی قدر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ بات نصیبی ہے اس بنی اسرائیل قوم کی کہ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کئی بار قول اقرار کیے، وعدے کیے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ ان کی وعدہ خلافیوں پہ پوری تفصیل ڈالتا ہے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ اسلام تو ایک غیر مسلم کو بھی اس کی عبادت گاہ میں تحفظ دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں یہود و نصارہ کو عبادت کی اجازت دی، لیکن ان ظالموں کا حال دیکھو کہ جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو مسلمان عبادت میں مصروف ہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو تہدید کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم پاکستان میں بحثیت ایک پاکستانی قوم، اس میں نہ وابی نہ سنی نہ شیعہ کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج پورے پاکستان میں اور عالم اسلام میں بنی اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا میں عوامی طور پہ حکومتی لیول پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ ان کی مذمت ہے، ان کے اس ناپسندیدہ عمل، ان کے مکروہ فعل کی مذمت کی جاتی ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو دنیا میں بھی انشاءاللہ العزیز اس ذلت رسوائی کا سامنا کرو گے، اور یقیناً کل قیامت کے دن جس کی بابت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی کا ظلم، ایک فرد کا ظلم جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح ظلمات اندھیرے بنا ہوا ہوگا، تو اس کا حساب چکائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہودیت مردہ باد، یہودیت مردہ باد، اسرائیلیت مردہ باد، عیسائیت مردہ باد، اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا چونکہ بیشتر دوست احباب خطاب کے لیے حاضر ہے، تو میں صرف اپنے میڈیا والوں سے، سوشل میڈیا والوں سے خصوصی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ یہ جس طرح باغ علی صاحب فرما رہے تھے، یقیناً آج عالمی میڈیا جو ہے وہ نہایت غیر جانبداری کا نہیں، جانبداری کا ساتھ دے رہا ہے، ظلم کو چھپا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو صحیح طور پہ واضح نہیں کیا جاتا۔ تو اپنے تمام میڈیا کے جتنے سورس ہیں بھرپور کوشش کریں اس کو عالم اسلام میں حکمرانوں تک، دوسرے ایوانوں تک یہ پوری داستانیں پہنچائیں۔ اور آج کے اس اجتماع کی وساطت سے میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں گواہ کو ہو، ہم سب کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو اسرائیل مردہ باد،
اسرائیل مرد آباد بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، قرآن وہ کتاب ہے، ادھر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، ادھر سے انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہوگا عشق کربلا، زندگی فضول ہے، جو ہوگا عشق کربلا۔ زندگی فضول ہے۔ اب میں اپنے نہایت محترم اور انجمن حسینیہ کے صدر اور ممبر امن کمیٹی جناب عزت مآب گرامی قدر سید احمد علی گیلانی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آج کے دن کے حوالے سے، اور آج یہ پرامن احتجاج اور ریلی کا مقصد بتائیں دنیا والوں کو، مسلمانوں کو، اور ہم اس مقصد کے تحت اپنا پیغام پورے شاہکوٹ سے کیا دینا چاہتے ہیں جناب عزت مآب سید احمد علی گیلانی صاحب۔ بھائی صاحب آ جاؤ خیال نہ میں تمام دوستوں کی گزارش کرنا، حاجی صاحب آئے تھے، انعام اللہ بابر صاحب نے بھی آنا ہے، یہ تھے اسی ایسے مسلمان کرتے ہیں، عقیدے الگ نہیں کرتے، غیر حدیث کون ہے، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، جہے دوست تقریر کرتے ہیں، حاجی صاحب نے کی نے، عرفان صاحب نے کی اور انعام اللہ بابر صاحب آن گے جدو بسم اللہ کوئی تھی کرو جی نہیں آوے کوئی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کی محمد سے وفات ہونے، ماشاءاللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ محترم سامعین، آج میلاد مصطفیٰ چوک میں بطور احتجاج ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کشمیر میں مسلمان ذبح ہوتا رہا، ہم خاموش رہے، برما میں مسلمان ذبح ہوتا رہا، ہم خاموش رہے، آج فلسطین کی وادی خون سے رنگین ہو چکی ہے، ہم خاموش ہیں۔ آج ایک بات آپ پر میں واضح کر دینی چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، بیت المقدس کی آزادی میرا اور آپ کا پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام میرے رب کا ہے۔ بیت المقدس اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، بیت المقدس مسجد اقصی آزاد ہو کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت
हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वो वक्त दूर नहीं, मैं अपने रब से कहना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह हम तो कमजोर हैं लेकिन तू तो ताकतवर है। यार ऊंची आवाज से, हम तो कमजोर हैं, तू तो ताकतवर है। मेरे अल्लाह तो बछड़ों से काम ले सकता है, मेरे अल्लाह तो अबाबीलों से काम ले सकता है। या अल्लाह, ये हजूर की उम्मत के ये भी अबाबील है, मेरे अल्लाह इनको भी इस्तेमाल फरमा। ऊंची आवाज से यार, मेरे अल्लाह हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम चाहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर हम ज़लील और रुस्वा हुए, तारके कुरान होकर हम अपने खून का आखिरी कतरा तक अक्सा की आजादी के लिए बहाने के लिए तैयार है। आप खड़े करो, आप खड़े करो, वादा करो कि अगर हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। अल्लाह हमें कबूल फरमा, मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा। या अल्लाह कब्र को नेस्त और नबूद फरमा। या अल्लाह इनको दुनियाबेद फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन दोस्तों की काफिलों को कबूल फरमा, इनकी निजात का जरिया बना। या अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमा। या अल्लाह हजूर की उम्मत पर अपना खास फजल और करम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। माशाअल्लाह। ये थे जनाब अलहाज तैयब शाह साहब। अब मैं नायब की अकीदत व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ हमारे नायब मोहतरम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल तज़ीम क़िबला जनाब अनामुल्लाह बाबर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। जनाब ग्रामीण कदर इज्जत बाब जनाब अनामुल्लाह बाबर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। मैं 3 गुज़ारिशात रखूँगा आपके सामने। शायद मैं ज़्यादा जोर लगाकर बात न कर सकूं, लेकिन बातें इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएंगी। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बताया है आलमी कुफर ये चाहता है कि ये अल्लाह के नूर को बुझा दे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। और अल्लाह का ये वादा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरी दुनिया में रोशन करके छोड़ेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रात, मैं बहुत ही मशकूर हूँ मुझको दावत देने वाले मोहतरम जनाब इरफानुल्लाह ताहिर साहब, कारी अब्दुल खालिक साहब जो मरकजी जमीयत अहले हदीस शाहकोट के ज़िम्मेदारान हैं, और उनके साथ अंजुमन हुसैनिया के मोहतरम हमारे साथ जो मेंबर अमन कमेटी भी हैं डिस्ट्रिक्ट में, सैयद आमर शाह गिलानी साहब, इन दोनों बुजुर्गों का मैं बहुत तीनों का शुक्रगुजार हूँ। 2 अलग अलग प्रोग्रामों की जब दावत मिली तो मैंने शाह साहब को बताया कि प्रोग्राम उन्होंने भी रखा हुआ है
اور پھر اس کو ہم نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے، کفر یہ چاہتا ہے کہ ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بسم اللہ اپنے آپ کو مسلمان اور دوسروں کو کافر قرار دے کر ان کے گلے کاٹتے رہے۔ سب سے پہلی میں آپ کو مبارکباد اور کفر کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، تمہاری سازشیں خاک میں مل گئی۔ آج شاہ کوٹ کا مرکزی چوک اس بات کا ثبوت ہے، یہاں شیعہ نہیں ہے، یہاں وہابی نہیں ہے، یہاں دیوبندی نہیں ہے، یہاں سنی نہیں ہے، ایک ہی نعرہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دوسرا نعرہ ہے جو شاید اس سے پہلے آپ نے سارے نعرے لگائے، ہو سکتا یہ نہ لگا ہو، فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تم نے ہمیں توڑنے کی کوشش کی، تم نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا، تم نے ہماری آپس میں لڑائیاں کروائیں۔ یاد رکھو، خون مسلم اتنا معزز اور محترم ہے کہ تم نے بہایا اور آج سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب تم اللہ کی رسی کو تھامو گے، وہ رسی اللہ کی ہوگی، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں صرف فلسطین کی بات نہیں کر رہا، پھر کشمیر بھی ہمارا ہوگا، پھر برما بھی مسلمانوں کا ہوگا، پھر پوری دنیا میں اگر جھنڈا لہرائے گا تو کملی والے کا لہرائے گا۔ سامعین محترم، دوسری گزارش، ہم نے غلامی رسول میں موت کو قبول کرنے کی بات کی۔ نبی کے در پر پہرا دینے والا، اس کی جانب آنے والے تیر، مجھے زیاد بن سکر کی یاد آئی۔ 83 تیر، پھر 94 تیر اس کے حلق پر لگا، جس کو 83 تیر لگنے کے بعد احد کے میدان میں نبی کے پہرے پر کھڑے ہوئے کو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے زخمی بے ہوش کو اٹھایا، کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے تم زخمی ہو، زخمیوں کے خیمے میں۔ کہا نہیں، نبی کے در پہ پہرا دینے کھڑا ہوں، وہاں کھڑا کر دو۔ ہم نے نعرہ لگایا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ زیاد بن سکن نے بھی نعرہ لگایا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کھڑا نہیں ہو سکتا، کہا کھڑا نہیں ہو سکتا تو خیمے کی رسی ہے نا، اس کا سہارا دے کے وہاں کھڑا کر دو۔ کھڑا کر دیا، 94 تیر گلے پر لگا، حلق پر لگا، ہلکی سی چیخ نکلی، محبوب کائنات، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء آئے، اللہ اکبر، میرا پیارا نیچے گرا پڑا ہے، آپ کے قدم مبارک بھی ننگے ہیں، زمین کے نیچے بیٹھے، گود میں زیاد کا سر رکھا، آنکھیں زیاد کی جو آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں۔ زیاد کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا اگر میرا پہرا نہیں چھوڑو گے اللہ جنت دے گا، کیا جنت ملے گی؟ فرمایا زیاد تجھ سے وعدہ ہے، اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ پہلے مکمل ہوئے ہیں یا زیاد کی جان پہلے نکلی ہے۔ ہم نے غلامی رسول میں انشاءاللہ موت کو سینے سے لگانا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو موت کی وادیوں سے تلاش کرتا ہے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، آج موت کا خوف ہمارے سروں پر جو ہے سوار ہے، یہی وجہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو لوگ دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے، عالم کفر بھوکے ہوئے انسانوں بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ تیسری اور آخری بات، غزہ کی یاد، بیت المقدس، مسجد اقصی، پوری دنیا کے اندر واحد وہ جگہ ہے
جہاں 1,44,000 انبیاء نے ایک ہی وقت میں سجدہ کیا ہے، جن کی امامت میرے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ سامعین محترم، اس غزہ کا ایک نوجوان جس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، جو وہیل چیئر پر ہے، جس کے جسم پر شرٹ یا قمیض نہیں ہے، جو ایک صحرا میں، جو غزہ کی پٹی ہے، ساحلی پٹی کے ساتھ صحرا کا ایریا، وہاں پر اپنی 3 گھر کی خواتین کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی وہیل چیئر کے ٹائروں کو وہاں ریت میں دباتا ہے۔ اس نے آدھی پینٹ جتنی ٹانگیں ہیں اتنی پینٹ پہن رکھی ہے، اور وہ غلیل سے پتھر لیتا ہے۔ سامنے یہودیوں کی بستی ہے، وہ اپنے پتھر کو ادھر پھینکتا ہے۔ تم نے تصویر کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، حضرات وہ پتھر پھینکتے پھینکتے پسینے میں سرابور ہے، اپنے رب کو یہ گواہی دے رہا، اللہ تو نے مجھے عزتوں سے نوازا، 3 میری بہنیں بیٹیاں ماں ساتھ ہیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ٹانگوں کا عذر نہیں کر رہا، اسلحے کا عذر نہیں کر رہا، ٹیکنالوجی کا بہانہ نہیں کر رہا، میں نے غیرت کے ساتھ ان پتھروں کو، جن کے اندر تو بمبوں اور بارودوں سے زیادہ طاقت بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ پھر اس کا آدھا جسم پورے تختے پر شہادت کی صورت میں، پھر لوگ اس کے ماتھے کو چومنے والے۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے، مجھے یہ فخر ہے، میں فلسطینیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کی جرت کو، ان کی بصالت کو، ان کی عظمت کو، ان کی سطوت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے مجھے جو وہ تصویر دیکھنے کے بعد ڈر لگا ہوا ہے، صرف وہی تصویر نہیں، میں نے ایک اور تصویر بھی دیکھی۔ میرے سامنے ننھی منھی بچی ہے جس کے ہاتھ میں ایک کتبہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے ماتت الفرح مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم۔ جس طرح تمہارے دلوں سے دنیا کے جگوں، دنیا کے مسلمانوں، 58 اسلامی مملکتوں، جس طرح تمہارے دلوں سے دنیا کے جرنیلوں، پاکستان اور پاکستان کے ساتھ دنیا کے مسلمان، جو مسلمان آرمی رکھنے والے، ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والے، میزائل سے دنیا کو متاثر کرنے والے، جس طرح تمہارے دلوں سے انسانیت مر گئی ہے، اس طرح ہمارے دلوں سے خوشی مر گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے سامنے وہ 10 سال کی بچی بھی ہے جس کے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، جس کا کلپ سوشل میڈیا کی زینت بنا۔ دنیا نے دیکھا، ہر ایک نے اپنے انداز سے سوچا، لوگوں نے اسے اقوام متحدہ کے اندر بھی ذکر کیا، وہ پاکستان کی اسمبلی کی زینت بھی بنا۔ ہر ایک نے اپنے انداز سے سوچا۔ اس بیٹی نے کہا میں عزت سے جینا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں بہت کمزور ہوں۔ امت مسلمہ ان تینوں واقعات کے پیش نظر مجھے تو ایک ڈر لگا ہوا ہے، اگر یہی سوال قیامت والے دن مجھ سے ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اگر امت مسلمہ سے ہو گیا، مسلمانوں کا کون سا نوجوان ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا، جو جواب دے گا اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی لیکن میں نے 16 حملے کیے، میں نے 17ویں بار بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ کون عمر ہوگا جو یہ بات کہے گا اللہ میں نے 4 بار، وہ عمر جس نے قسم کھائی تھی اللہ فرات کے کنارے اگر پیاسا کتا مر گیا عمر تجھے کیا جواب دے گا؟ یہ 3 بیٹے اور بیٹیاں مجھ سے سوال کریں گے، وہ خون جو بچوں کا بہ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے تو ان کو دعاؤں میں بھی یاد نہیں کیا، میں نے تو ان کے لیے یہ بات بھی نہیں کی کہ آج کا کھانا میں آدھا کھاؤں گا آدھا ان کے لیے رکھوں گا، میں نے تو اس جذبے کو بھی مہمیز نہیں دی، اپنے دل کو اس قابل نہیں بنایا کہ میں فلسطینیوں کے لیے آج اگر اعلان جہاد ہوتا ہے
میں اپنا جان بھی لے جاؤں گا، میں مال بھی لے جاؤں گا، رب کے راستے میں سب قربان کر کے اپنے رب کے سامنے میں بری الذمہ ہو کر پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تو آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے، آزمائش وہاں پر ہے، لیکن 1.5 ارب مسلمان آزمائش میں ہیں، میں آزمائش میں ہوں، آپ آزمائش میں ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث انجمن حسینیہ کا اس پروگرام کے انعقاد پر اور اس پروگرام کو متحد کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے جناب صدر انجمن حسینیہ ممبر امن کمیٹی سید عمر علی گیلانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ میں انعام صاحب یا حاجی طیب صاحب یا کہنا دوستوں کا اپنے تو پہلے تقریر کا موقع دیتا ہے، میں یہ برا محسوس کرن دیا، میں انہوں نے اپنی مجبوری دسی ہے۔ اسی ایک جڑا ساڈا طریقہ احتجاج کا کہ اسی اخیر تے عزاداری کر رہے ہیں، اسی وہ کرنی ہے اتنے چاہوں میں انہوں کو معذرت کرنا وا کہ میں یہاں کے ہوندے میرا باہر جان کا کوئی طریقہ نہیں سی، صرف مجبوری کے تحت انہوں کو پہلے تقریر کرائی ہے۔ دوست کیوں یہ سارے عزت کی احترام کی جگہ سے اسی یہاں کی عزت کرا گے تو اج کوئی ساری گل تھوڑے کو کرے ملاد مصطفیٰ چوک کے میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ میں صرف ایک دو گزارشاں کراں گا کہ خدا دے رسول کا صدقہ اپنے عقیدے صرف مسجداں کی حد تک رکھو، جب باہر نکلو ایز اے مسلمان نکلو تو ہر بندے نو ملو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اس تو کہ سانو بہت ہی یہود و نصارا اسی چنگے نہیں لگتے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے وہ دی خواہش ہے کہ اسی ایک دوسرے دے گریبان کھچیے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اس بابے 9 لاکھ ہزار دی سرزمین دے وچ کھلو کے میں انشاءاللہ تعالی وعدہ کرنا کہ شاہ کوٹ دے وچ اج تو بعد کی اج تو پہلے بھی کدی نہیں ہویا، اسی جس مرضی مسجد چ جا کے نماز پڑھ لیں، جس مسجد چ اسی مرضی جا کے اسی اجلاس سٹینڈ کرنے، اللہ دے فضل نال تے ایک تمیز نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میں صرف یہی گزارش کرنی سی، میں انتظامیہ کا خاص کر کے ٹی ایم او کا اے سی صاحب کا بڑا مشکور ہاں کہ جنہ اس دور کے سانو اتنے صفائی کر کے دیتی ہے، سانو چھان کا سربند کیتا، میں بہت شکر گزار ہاں ٹی ایم اے عملے کا، پولیس کا بھی بڑا شکر گزار ہاں جو سارے انتظامیہ کر رہے ہیں۔ میں دے نال ہی اپنا خیالات اظہار ختم کرا گا تو میں پھر گزارش کرنا وا کہ میں یہ جان بوجھ کے نہیں کی، صرف انہوں نے میں مجبوری دسی کہ اس کو وجہ تو میں تقریر کرائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری۔ اب اختتامی خطاب جناب قبلہ صاحبزادہ علی رضا صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں ممبر امن کمیٹی سجادہ نشین دربار عالیہ جناب قبلہ صاحبزادہ سردار علی رضا شاہ مجاوز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میں بے ادب آدمی نہیں ہوں کہ اکابر علماء کے کتاب کے بعد کوئی مفصل کتاب کروں۔ حضرت جا رہے ہیں انعام اللہ بابر صاحب، ان کی برکت ہے، مجاہد اسلام ہے، عملی مجاہد اسلام ہے، یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ میں صرف ایک نظم جو ہے میں نے لکھی ہے مسجد اقصیٰ کے حالات پر، وہ میں صرف ایک آئینہ ہے جو مجھے نظر آیا ہے، مسلک کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ کلام سے اب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی زمین خون میں ڈوبی ہوئی، انبیاء کی زمین خون میں ڈوبی ہوئی، یوں ہے لوہا گنا اپنے حالات پر کہ
बेटियां हकों की मुहाफिज जहां हक की राहों से मारे गए नौजवान अब भला क्यों दुश्मन को आएगी वो जो खुद को मोहम्मद का नायक रहे सिर्फ लफ्जों से करते हैं जिहाद को उसके दिल में शहादत का जज्बा नहीं मेरी हुर्मत से क्या लोग वाकिफ नहीं मैं गवाह हूँ मोहम्मद की मेराज की मैं गवाह हूँ कि फलस्तीन की सरजमीन जुमला उम्मत इस्लामिया को पुकारती है मैं गवाह हूँ मोहम्मद की मेराज की यानी दीन इलाही की बेराज मैं करबल के शोहदा की कीराज मैं कौनो बदर का फकीराज हूँ यानी दीन इलाही की बुनियाद हूँ वादे काबा आमी हूँ मैं तौहीद की और इसके बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों को अल्लाह अकबर हर कुल को है सबसे कमाल मेरी नजरें हैं मैंने अपना अकीदा बताया है हर कुल को सबसे कमाल मेरी नजरें हैं कर दो बड़ा की तरफ मेरी मौला मोहम्मद से फरियाद है अपनी बेटी का सच्चा ईमान है रहमतें दो जहां का जाले ईमान अब गुंबद के साए से ले लो मुझे मैं गोरीता हूँ मैं गोरीता हूँ सोने के ठेरों में हूँ आगे दमदम से शोले बुझाओ मेरे आगे दमदम से मैं गोरीता हूँ सोनों के ठेरों में हूँ आगे दमदम से शोले बुझाओ मेरे या अली अल-मदद या अली अल-मदद मुस्तफा अल-मदद कुल्लवा अल-मदद इंशाअल्लाह एक आखिरी जो फरमान सैयद हसन नसूरिया ने कहा है मैं आपको पहुंचाने की कमाई करूंगा इसके बाद सैयद साहिब की बयानत में